ہمارا ایک مشن ہے، ہم ایک نوکری کرتے پھرتے، ہم ایک نوکری میں ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، مالکوں نے آپ کو نوکری دے رکھی ہے، اس نوکری کو برباد کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی نعمت، اس کو ہاتھ سے کیوں جانے دیتے ہو؟ کتنا بدبخت ہوگا وہ نوکر جسے مالک نوکری دے اور وہ نوکری میں رہ کر بے وفائی کرے، بے وفائی کرے. جس کو مالک نوکری دے اور وہ نوکری میں ہو کر بے وفائی کرے. لہذا تربیت کی ابتدا، یہ تربیتی کیمپ ہے، میں نے اس کو مجلس لوجہ اللہ قرار دے دیا. لوجہ اللہ، مولا زبانوں سے کہلوانا میرا کام تھا، ان کے دلوں کو ایسا بنا دینا تیرا کام. تیرے سپرد ہے، یہ ہماری پونجی ہے، تیری پونجی، تیرے بندے، ان کو تو خالصتاً لوجہ اللہ کر دے. جو ٹیڑھ ہیں مولا تو ان کو دور فرما دے، جو ٹیڑھ ہے تو دور فرما دے. آج اس مجلس کے افتتاح سے پوری زندگی کے لیے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کر دیں کہ اب آپ کی آج کے بعد زندگی لوجہ اللہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ لوجہ اللہ. اور لوجہ اللہ تو پہلے بھی تھے، مگر آج اس کا دھیان اور نیت بندھوا دی. عمل دن سے تھے، مگر آج میں نے یہ سمجھایا کہ اب آپ نے دوسرا سٹیپ اس کی نیت کو باندھ لیا، شعور پہ لے آئے اس کو، لا شعور سے شعور تک لوجہ اللہ کی نیت چھا گئی اور پھر اس نیت کو باندھ لیا. کیا کر لیا؟ اور اس نیت کو لوجہ اللہ والی نیت کو باندھ کر اب حضور کی نوکری میں لگ جائیں. بس یہ تیسری بات آج کی. یہ کس کی نوکری ہے؟ پہلے نیت کہہ دی لوجہ اللہ، نیت کہہ دی لوجہ اللہ، اور اب نوکری کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر، ہم حضور کے نوکر ہیں، محمد کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کون ہیں؟ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نوکر ہیں. بس یہ ہمارا منصب ہے. کیا کوئی قائد انقلاب کہیں، کوئی کارکن کہے، کوئی ناظم اعلیٰ، کوئی امیر تحریک کہے کسی کو، کوئی ناظم صاحب کہے، کوئی رکن کہے، کوئی، یہ ساری شناختیں ہیں جیسے قبیلوں کی شناختیں ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ کی قبیلوں کی نسبوں کی شناختیں ہوتی ہیں، مگر یہ ساری شناختوں کو ملا کر ایک شناخت بنانا چاہیں تو ہم سب محمد کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے نوکر ہیں. بس بولیے نا، اب آنکھیں بند کر کے یہ بھی کہیے اونچا، حضور کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کے نوکر ہیں. آپ کو کس نے نوکری دے رکھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے نوکری دے رکھی. ہم حضور کی چاکری میں ہیں، حضور کی نوکری اور حضور کی چاکری میں ہیں. تو آج کے افتتاحی درس تربیت کا یہ تیسرا نقطہ ہے، آقا کی چاکری میں ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری بات، نوکر کی تعریف. بس نوکر کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نوکر کی تے نخرا کی. بس ختم، یہ تعریف ہے نوکر. کہتے ہیں نوکر کی، بولیے، تے نخرا کی. سو جو نخرا کرتا ہے وہ نوکر نہیں ہے. بس آج یہ فیصلہ سنا دیا میں نے. اب آپ کی مرضی، جو نخرا کرتا ہے وہ بولیے نوکر نہیں ہے. اور جو آقا کا نوکر ہے وہ پھر کام میں نخرا نہیں کرے گا. میں نے بہت باتیں زندگی کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بتاتا اور بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی.
مگر معلوم نہیں کیوں اس وقت ایک بات دل میں آ گئی ایک بات، اب اسی لمحے شاید اس خیال سے آ گئی کہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ یہ جو ضرب لگانے والی بات ہے نوکر کی کہ نخرہ کی، زندگی سے نخرے ختم کر دے، زندگی سے نخرے ختم کر دے۔ یہ جو میری کمر ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی بولیے عزت کی قسم، یہ جو کمر کی تکلیف ہے، اس تکلیف کے آنے پر مجھے کسی اور سبب سے کوئی دکھ نہیں ہے سوائے ایک دکھ ہے مجھے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بیان کیا، وہ بات شاید چند ایک دوستوں کو کہی مگر دکھ نہیں بیان کیا۔ میری زندگی کے کام چلتے ہیں، معمولات چلتے ہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میں جھک نہیں نہ سکتا، اس تکلیف کی وجہ سے نیچے جھک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، زندگی کا کوئی کام نہیں رکتا، چلتا ہے، مگر جو دکھ ہے ایک، کبھی کبھی خیال آتا ہے، رونا آتا ہے۔ جب یہ کمر کی تکلیف نہیں آئی تھی تو مدینہ پاک میں جاتا تھا تو رات کو جب میرے احباب سارے سو جاتے، اپنے کمروں میں سو جاتے تھے اور ہم ان کو فارغ کر دیتے تھے، دوست احباب رفقا گئے ہوئے سارے، تو پھر میں چپکے سے آ جاتا تھا، اور حضور کے شہر میں چونکہ لوگ حضور کے دیدار کے لیے آتے ہیں دنیا بھر سے، ارد گرد ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، تو رات کو تہجد کے وقت تک میں رات کو ٹوائلٹیں دھوتا تھا، جھک کر طہارت خانے دھوتا تھا، حضور کے مہمانوں کے ٹوائلٹ دھوتا تھا، اور بڑا مزہ آتا تھا۔ جب سے کمر کی تکلیف ہوئی ہے وہ مزہ جاتا رہا، وہ نعمت جاتی رہی، وہ نعمت جاتی رہی۔ نوکر کی نوکری جو ہے، یہ کرم تھوڑا ہے کہ انہوں نے نوکری دی ہے، خدا کی قسم یہ بھی کچھ نہیں تھا، یہ بھی کچھ نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں، کاش اس سے زیادہ توفیق ہوتی تو میں اپنے سر کے بالوں سے دھوتا، کچھ نہیں، سمجھ نہیں، کچھ نہیں، وہ بھی کچھ نہیں نوکری کر سکتا۔ تعریف کیا ہے، جو نوکر ہے وہ نخرہ نہیں کرتا، ہم سب نوکر ہیں، سو نخرہ جائز ہے جی نہیں ہے۔ تحریک منہاج القرآن، میں نے زندگی اس تحریک کو، اس قوم کو، آقا کی امت کے جوانوں کو دے دی، اور میں آج خدا کو حاضر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں۔ 25، 26، 27 سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا، آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی، ان کی اولادیں، سارے ملک میں اس گھر کے سوا 1 انچ بھی زمین میں نے نہیں بنائی نا میرے پاس۔ جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکین امت خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے۔ اور آج بد عقیدگی کی لہر ہے، بے دینی اور بد عقیدگی کی لہر ہے، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا تعلق جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے۔ میرا جینا مرنا، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک آواز ہے، آپ سنتے ہیں لوگوں، کچھ عرصہ اور رہے گی، کچھ دن اور ہوگی، جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی۔ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیں
مصطفیٰ کے عاشق بن جائے.